السلام علیکم۔ اسلامیات جماعت سوم ہمارا پہلا لیکچر تھا سبق توحید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایک ماننا کے ہیں۔ توحید جو ہے وہ اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور وہ اکیلا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی خود ارشاد فرمایا کہ تمہارا معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ ایک ہی معبود یعنی کہ عبادت جس کی جائے وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ اخلاص میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ نہ بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ سے کسی کا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا اور نہ ہی اس کا کوئی ساتھی ہے، وہ اکیلا ہی یہ کائنات چلا رہا ہے اور وہ رزق دینے والا ہے اور کوئی بھی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ ہو گیا توحید۔ اب اگلا ہمارا جو نقطہ ہے وہ تھا رسالت، یعنی کہ رسالت عربی زبان کا لفظ تھا جس کے معنی ہے پیغام کے، یعنی کہ پہلا تھا توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ اب یہ پیغام کون لے کر آیا؟ یہ پیغام نبی اور رسول جو ہیں وہ انسانوں تک لے کر آئے اور ان کو رہنمائی ان کی اور ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ہدایت دی۔ اور اسی طرح جو ہے وہ رسالت کا سلسلہ جو تھا وہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ کے آخری نبی ہیں ان پر ختم ہوا۔ اس طرح اب ہمارا جو اگلا جو نقطہ تھا وہ تھا آخرت۔ اب آخرت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا بنائی ہے اور اس کو ایک دن ختم ہونا ہے، اور یہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی دی ہے تو وہ ہمیں موت بھی دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے تو یہ دنیا بھی ایک دن ختم ہو جائے گی اور صرف پھر کون رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر جو ہے اگر انسان نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو اس انسانوں کو اس کا بھی حساب دینا ہے، اور انسانوں نے اگر برے کام بھی کیے ہوں گے تو اس کا بھی حساب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کا لیں گے۔ اور اس کے بعد جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جس کے اعمال برے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہ تھا ہمارے 3 نقطے، توحید، رسالت اور آخرت، کہ ان تینوں پر ایمان لانے سے ہی ہمارا ایمان جو ہے کی بنیاد جو ہے وہ پکی ہوتی ہے۔ اب اس کے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ اب پہلا سوال ہے عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ توحید سے مراد اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ یعنی کہ میں نے ابھی آپ کو جیسا بتایا تھا کہ عقیدہ توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور یہ یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی اس کی ہی عبادت کرنی ہے اور اس کے علاوہ کسی اور کی جو ہے وہ عبادت جو ہے وہ نہیں کرنی اور اللہ کو ہی ایک ماننا ہے۔ اس طرح دوسرا سوال ہے سورۃ اخلاص کا ترجمہ، یعنی سورۃ اخلاص قل ھو اللہ احد جو ہم سورت پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ یعنی کہ سورہ اخلاص میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ صرف اور صرف اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی بھی چیز سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جڑے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ واحد اور ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ نہ کسی کے باپ ہیں اور نہ کسی کے بیٹے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں، یعنی کہ ان کا کوئی ساتھی نہیں ہے جو یہ کائنات چلا رہا ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی یہ دنیا اور اس کا نظام چلا رہے ہیں۔ اب تیسرا سوال ہے عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جتنے رسول بھیجے گئے ان سب کو ماننا عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسالت پیغام، اب پیغام کس طرح سے آیا دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بھیجے، نبی اور رسول بھیجے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا کہ صرف اور صرف عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے اوپر بھی یقین رکھنا عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ اب اگلا سوال ہے رسولوں نے لوگوں کو کیا درس دیا؟ اب جو رسول اور نبی بھیجے گئے تھے ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنی اپنی امت کو کیا درس دیا؟ انہوں نے توحید کا درس دیا، عدل و انصاف کا درس دیا اور احسان کا درس دیا اور شرک سے روکا۔ یعنی کہ جو رسول دنیا میں آئے تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا درس دیا، سبق دیا، عدل و انصاف یعنی کہ لوگوں سے اچھا سلوک اور برابری کا سلوک کرنے کا حکم دیا، اور قربانی کا سبق دیا، یعنی کہ اگر جس کے پاس قربانی سے اس طرح مراد ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسوں کی ضرورت ہے تو ان کو پیسے دیے جائیں، جس کے گھر کی ضرورت ہے اس کو گھر دیا جائے، یعنی کہ لوگوں کی ہر طرح سے مدد کی جائے۔
اور پھر اس شرک سے روکا، یعنی کہ پہلے لوگ جو تھے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے ان کو منع کیا کہ یہ بت جو ہیں وہ عبادت کے لائق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عبادت کے لائق ہے۔ اب اگر 5واں سوال ہے عقیدہ آخرت سے کیا مراد ہے؟ عقیدہ آخرت سے مراد اس بات پر یقین رکھنا کہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور زندگی عارضی ہے۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخرت یعنی کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی اور یہ جو زندگی ہے وہ عارضی یعنی کہ وقتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک پھول ہے، وہ کھلتا ہے، گلاب کا پھول ہے، وہ کھل کے پھر کچھ دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی موسم بھی ہے، وہ بھی تھوڑے ٹائم کے لیے آتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح زندگی بھی جو ہے وہ وقتی ہے، تھوڑے ٹائم کے لیے، اس کے بعد ختم ہو جانا ہے۔ اور موت کے بعد والا جو ہے وقت جو ہے وہ انسان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انسان جو ہے وہ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور پھر اپنے اپنے اعمال کا حساب دیں گے، یعنی کہ جس کے جیسے اعمال ہوں گے وہ اس کا حساب دیا جائے گا۔ آپ نے جو ہے ان تمام سوالات کو لکھنا ہے اور کاپی میں اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔